اس حدیث کو حافظ ابو بکر محمد بن احمد بن غالب الخوارزمی البرقانی نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں گمراہ کن اماموں اور لیڈروں کا خوف ہے۔ امت کی عوام پر میں امت کے گمراہ مولویوں سے ڈرتا ہوں کہ ایک آدمی گمراہ ہوگا، اکیلا گمراہ ہوگا، مولوی گمراہ ہوگا، پوری مسجد کا بیڑا غرق کر جائے گا۔ میں اس امت کے گمراہ اماموں سے، گمراہ مولویوں سے کا خوف ہے، اور ڈرتا ہوں ان میں اگر تلوار چل پڑی، خوف کس چیز کا ہے؟ تلوار چل پڑی تو قیامت تک پھر ان کے قتل و غارت کی تلوار نہیں رکے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے مسلمانوں میں تلوار چلی اور آج تک چل رہی ہے۔ سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ آپ نے فرمایا جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین کے ساتھ نہیں مل جاتی قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ پوچھئے مولوی طاہر القادری صاحب سے، آپ جو کہتے ہیں اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے الحاق نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ جماعتیں بت پرستی کرنی نہ شروع کر دیں۔ بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو۔ اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں۔ وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں، اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ اس پر آ کر اپنی حاجتیں سوال کرتے ہیں، اور اگر کچھ مل جائے تو بچے کا نام رام چندر رکھتے ہیں، اور ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے ہمارے خیالات کے مطابق دینے والا تو اللہ ہی ہے، تو ہم اس کا نام پیر دیتا رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ جماعتیں بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ وہ مندروں کے اندر بتوں کو پوجتے ہیں جو لمبے کھڑے ہیں، اور ہم ان کو پوجتے ہیں درباروں پہ، درگاہوں پہ جو سیدھے پڑے ہیں۔ وہ پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، گھڑ کے اس کی مورتی بنا کے اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد غسل دیتے ہیں، استنجا کرواتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، مٹی ڈال کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہون تک تیرے نال چنگی کیتی، ہون تو اگے چنگی کری، یہاں تک تو ہمارا محتاج تھا، اب ہم تیرے محتاج ہو گئے۔ اور عقل کے اندھے کھڑے اس قبر پہ ہیں، وہ قبر کسی پیر صاحب کی ہو۔ پیروں نے تو اپنے مریدوں کو وہ کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا نا جو کیا جا رہا ہے۔ جو نیک اولیاء اللہ ہیں وہ تو مریدوں سے بری ہیں۔ عقل کتنی ان کی ماری ہوئی، کھڑے قبر پہ ہیں اور کہہ رہے ہیں دے داتا دے داتا دے داتا۔ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ سوچئے ذرا، ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ اوپر، کیونکہ عقل سلیم انسان کی فطرت بتا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ اور اگر واقعی آپ کا یہ یقین ہے کہ یہ مردہ بابا، یہ پیر، یہ خواجہ، یہ داتا، یہ سارا کچھ ہے، جب مر گیا تھا استنجا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور جب 6 من مٹی کے نیچے چلا گیا تو بچے دینے کی پوری فیکٹری لگا لی اس نے اندر، تو کم از کم یوں مانگ لیا کرو، پڑا دے داتا، دے دے داتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کٹ دے جو کچھ کٹ کے دینا ہے، وہ نیچے ہے نا جس سے مانگا جا رہا، تو یوں مانگو۔ اللہ کے لیے سوچنا، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو تو پہلے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ کے لیے سوچو، اگر یہ مردے جو مردے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، زندہ ہوتے تمہیں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے
زندہ بندہ اپنی شرمگاہ کو کسی اور کا ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ زندہ ہوتے تو اپنی شرمگاہوں کو ہاتھ لگانے نہ دیتے، زندہ ہوتے اپنے بچوں کو رونے نہ دیتے، زندہ ہوتے عدت گزرنے کے بعد بیگم کو کہیں اور نکاح نہ کرنے دیتے، زندہ ہوتے اپنے مکان کا بٹوارا نہ ہونے دیتے، زندہ ہوتے قبر کے اندر خود پھینکا جا رہا ہے تو کم از کم آرام سے خود ہی اتر جاتے، لوگوں کے کندھوں پہ سوار نہ ہوتے۔ اگر یہ یقین ہے، واقعی یہ دیتے ہیں، تو یوں سوال نہ کرو، پھر یوں سوال کر لو کہ دیتے نہیں۔ دینے والا کون؟ وہ عرش پہ ہے، باقی سب اس کے فقیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے اپنی امت کو جو ڈرایا ہے وہ گمراہ اماموں سے، صوفیوں سے، پیروں اور فقیروں سے ڈرایا۔ آئیے ذرا سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 38 ہے، قرآن حکیم کے اس مقام کو سنیے اور غور کیجئے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون حتى إذا اداركوا فيها جميعا، جب اہل جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراهم لأولاهم، تو پہلے پچھلوں کے بارے میں کہیں گے، مرید پیروں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ اے شاہ صاحب سانو گمراہ کرنے والے سن، ہؤلاء یہ وہ ہے، یہ پیر اور باپے، یہ بزرگ، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ ہمارے نذرانے وصول کرنے والے، یہ قبروں پہ عرس لگانے والے، یہ قبروں کی عرق گلاب سے غسل دینے والے، یہ خاک کے اندر شفا بتانے والے، ہاؤلائی ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ وہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ کہا کرتے تھے بچہ بیمار ہے، ایک دفعہ اسلام آباد کے بابے کے پاس آ کر بکرے کی نیاز دے کر کہہ دے بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ بچہ بیمار ہے، اصیل دیسی مرغا لے کے آ، اس کے خون سے تعویذ لکھوں گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ اصیل دیسی مرغا خرید کے ذبح کر کے ایک ڈبی میں خون بند کر کے مولوی کے پاس لے جاؤ، جوتے مار کے بھگا دے گا آپ کو۔ آپ کہو جی آپ نے کہا تھا نا خون سے تعویذ لکھوں گا، تو یہ میں خون لے آیا ہوں، کہ کہا بوٹیاں اپنے فرشتیاں واسطے چھاڑ آیا، اصل تے او سی نا خون تو آڈے واسطے بوٹیاں۔ یہ وہ گمراہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکالے ہیں، لوگوں کے ایمان کے جنازے نکالے ہیں، لوگوں کے مال کے جنازے نکالے۔ جب یہ پہنچ جائیں گے وہ سوال کریں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے کیوں ٹیلی ویژن پہ آ کر اعلان کیے تھے فکر نہ کرو اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، قبروں پہ سجدے بھی کرو، قبروں کا طواف بھی کرو، قبروں پہ نذرانے بھی دو، قبروں پہ غلاف بھی چڑھاؤ، قبر والوں سے مدد بھی مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بھی سمجھو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت بھی قدر نہیں ہے جتنی دنیا کی چیزوں کی قدر ہے۔ دین لیتے ہوئے کوئی تحقیق نہیں، میں دیوبندی کے گھر پیدا ہوا دیوبندی، بریلوی کے گھر پیدا ہوا بریلوی، وہابی کے گھر پیدا ہوا وہابی، مجھے نہیں پتا اللہ مالک اس قرآن میں کیا فرماتا۔ جو ٹماٹر لیتے ہوئے سوچتے ہو، سبزی لیتے ہوئے سوچتے ہو، کیا دین اتنی بھی آپ کے اور ہمارے ہاں اہمیت نہیں رکھتا کہ دین لیتے ہوئے تو سوچ لیں یہ مولوی کہاں سے بول رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پاس ثبوت کیا ہے۔ مالک کا اعلان سنیے، تیرے لیے بھی ڈبل عذاب اور ان سب کے لیے ڈبل عذاب۔ یہ وہ امتحان ہے، یہ جہنم کا وہ گڑھا ہے جس میں آنے کے بعد پھر سپلیمنٹری نہیں ہے، پھر ریٹیسٹ نہیں ہے، پھر واپسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں اپنے حدیث میں، ان گمراہ اماموں سے بچو جو کیا کہتے ہیں
جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ لاہور کے اندر ایک مولوی کی تقریر میں سن رہا ہوں، اس نے کہا ہمارے جو غوث اعظم ہوں گے ان کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگا ہوا ہوگا، اور جن مریدوں کو فرشتے پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے وہ چھین چھین کے جنت میں بھیجے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے تو دنیا کی ہستی اس کو بدل سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں تھا اے اللہ میرا بیٹا انہو من اہل، یہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال کا، فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، تیرا نطفہ تو ضرور ہے لیکن تیرے ایمان اور عقیدے پہ نہیں ہے، دوبارہ کسی مشرک کی سفارش نہ کرنا، میں تجھے بھی خسارہ پانے والوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ دنیا کے دعوے ہیں۔ بھٹکی ہوئی عورت آ کر پیر صاحب کی بیعت کے لیے حاضر ہوتی ہے، پردہ کیا ہوا، وہ بابا کہتا ہے، اس سے پہلے اس کے مرید کہتے ہیں بی بی منہ ننگا کر، وہ کہتی میں پردے دار عورت ہوں کیسے ننگا کروں؟ کہا کملیے اگر آج تو نے منہ ننگا نہ کیا، پیر صاحب تجھے نہ دیکھ سکے، قیامت کے دن کیسے تجھے پہچان کر بخشوائیں گے؟ اپنا منہ دکھا اس کو۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے عائشہ کی آنکھوں کا آنسو نبی کے چہرے مبارک پہ گرتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی قیامت یاد آ گئی، رونا آ گیا، کیا آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے؟ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، عائشہ 3 موقع ایسے